حضرات گرامی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے یہ ناقابل یقین اور تصور واقعہ تھا، چونکہ اسلام سے پہلے جس قدر انہوں نے بغاوت، عداوت اور دشمنی کا ثبوت پیش کیا تھا، مکہ کا کوئی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر بھی کبھی مسلمان ہوں گے۔ سیرت کے اس مشہور واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے۔ مکے کے اندر مسلمانوں کے حالات جب بہت ہی زیادہ ناگفتہ ہوئے، ایسے دیگر حالات میں مسلمان مجبور ہو گئے کہ اب مکہ چھوڑ دیا جائے، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ انہی مہاجرین میں ایک جوڑا حضرت عامر اور حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ میاں بیوی ہیں، صحابی ہیں، ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے، مکے سے باہر نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا پڑ۔ حضرت عمر نے کہا کہیے کہاں جا رہے؟ حضرت عامر نے کہا کہ بھیا آزادی کے ساتھ تم نے رب کی عبادت نہیں کرنے دی ہے، اس لیے کسی ایسے محفوظ مقام پر جا رہے ہیں جہاں پوری آزادی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکے، جہاں عبادت کے لیے آزادی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا صحبکم اللہ تمہارا معاون ہو، تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہارا ساتھی بنے۔ دعائیہ کلمہ کہے نکل گئے۔ یہ دعائیہ کلمہ کہہ کر کے آگے بڑھ جانا یہ خلاف توقع تھا، یہ خلاف سوچ اور نظریہ تھا، چونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ عمر آ رہے ہیں، بھی پکڑیں گے، باندھیں گے، ماریں گے، ہجرت سے روکیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ حضرت لیلہ نے کہا کہ اجی عامر شاید عمر کے دل میں اسلام کے پرتی کچھ نرمی آ گئی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم یہ عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی گدھی کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عمر کے لیے کلمہ پڑھنا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا ناممکن ان کی گدھی کے لیے تھا، لیکن وہ ناممکن چیز ممکن ہوئی۔ ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کسی کی ہدایت کو لے کر کے، کسی کی ہدایت کو لے کر کے، کسی کی نرمی کو لے کر کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ دعا کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار رب العالمین کوشش، محنت اور دعا سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی قدرت کے کرشمے اور نمونے دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت کے معاملے میں آپ نے دیکھا، اتنے شدت، سخت دل، حضرت زنیرہ کو پیٹ رہے ہیں، تھکے مارتے مارتے، لیکن وہ بڑھیا نہ تھکی، ایمان اتنا مضبوط تھا اور اتنا مقدس اور پاکیزہ تھا، وہ تھکی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا غلط فہمی میں مت مبتلا ہونا، میں نے جو مارنا بند کیا ہے یہ نرمی کی وجہ سے نہیں، یہ رحم دلی کی وجہ سے نہیں، ترس کھا کر کے نہیں، تھک چکا ہوں، آرام کر لو پھر مارو۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے سخت